معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ تو یہاں حقوق العباد بتائے گئے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ یتیموں سے متعلق جو حقوق بتائے جا رہے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کی باتیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کس قدر حقوق العباد اور کمزور طبقات کے تئیں ان کے مال کے تحفظ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایات دی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ایسے یتیم بچے جو بڑے ہو چکے ہیں تھوڑے سے، لیکن ان کی آزمائش کرو جب ان کو مال دینے سے پہلے کہ واقعی یہ مال صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح تک پہنچ جائیں، یعنی ان کا نکاح ہو جائے۔ نکاح کے ہونے تک ان کی آزمائش دیکھتے رہو کہ اگر وہ واقعی قابل ہو چکے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ان کی آزمائش بھی کرو، اس مال کو ان کے مالک بنانے سے پہلے، اس کا جو ہے ان کے ہاتھ میں قبضے دینے سے پہلے تم ان کی آزمائش کر لیا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعی ان کے اندر ہوشیاری پیدا ہو چکی ہے اور یہ واقعی اس مال کو صحیح معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو، اس کے مالک ہیں اور اس کا وہی حق رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ ایسے بچے جو بالغ ہو چکے اور یتیم بچے ہیں اور جس کو جو ان کے سرپرستوں نے ان کے مال کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکی کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ اس خوف سے کہ کہیں یہ بچے جلد بڑے نہ ہو جائیں، اس لیے جلد ان کا مال یوں کا توں استعمال کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے مال کے بارے میں نیک دلی ہونی چاہیے، بد دلی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے مال کے بارے میں امانت کا احساس ہونا چاہیے، خیانت کسی بھی قسم کے ان کے مال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بات اور بھی بتائی کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے خود مال اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کے مال کے استعمال کرنے میں سے بچتا رہے، اس سے دور رہے۔ اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر جو سرپرست ہے جس کے پاس یتیم کا مال موجود ہے، اگر وہ خود محتاج ہے تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، معقول انداز میں اس کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ ایک بات اور یہاں بتا رہے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب وہ موقع آ جائے کہ یتیموں کے پاس شعور آ گیا، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، ان کے اندر مال کے خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ مال کیا چیز ہوتی ہے، مال کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا احساس اگر ان کے اندر آ جائے اور تم اس کو لوٹا دو، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پر جب ان کے مالوں کو تم ان کے حوالے کرو، جس وقت میں ہی حوالے کرو، تو شرعی اعتبار سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو کچھ گواہ بنا لیا کرو، دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو کہ یہ مال ان یتیموں کا تھا جو ہمارے آج تک قبضے میں تھا، باعث سرپرست ہم نے ان کے مال کو اب تک رکھا تھا، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ خود یہ اپنے مال کو اپنے تے خرچ کر سکتے ہیں، تو تم ان کے مال کو دے دو اور دیتے ہوئے گواہوں کو رکھو کہ دیکھو بھئی یہ تم گواہ رہو، ہم نے یہ مال ان کو دے دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اصل گواہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، لیکن دنیا کے اندر دنیا دار الاسباب ہے اور دنیا کے اندر چونکہ ایک معاشرتی زندگی ہے، اس لیے ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم اس قسم کا معاملہ کرو تو ظاہری طور پر بھی ایک گواہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کافی گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون خیانت کر رہا ہے، کون بٹے بازی کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون یتیم کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، کون ناجائز طریقے سے یتیم کا مال استعمال کر رہا ہے، کون یتیم سے استحصال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک اور بات آگے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حقوق کی رعایت کی، حقوق العباد کی۔ قرآن مجید صرف جو ہے وہ کتاب ہدایت نہیں ہے صرف جس کے اندر صرف اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہوں اور بندوں کے حقوق سے بے اعتنائی برتی گئی ہو، ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حقوق اللہ جہاں بیان کیے گئے، حقوق العباد بھی اس قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وراثت کا جو معاملہ عرب کے زمانے میں دور جہالت میں
مال کا وارث اسی کو سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتا تھا، یعنی بالغ آدمی، بڑا آدمی، وہی مالک بنتا تھا۔ اور ان کے اندر ایک رواج بن چکا تھا، اس طرح عورتیں بھی وراثت کے حق سے محروم ہو جاتی تھیں اور بچے بھی وراثت سے محروم ہوتے تھے، بچیاں بھی وراثت سے محروم ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی عطا فرمائی ہے، قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن پاک میں وراثت کے مال کے سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیلات بیان کی گئیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ ماں باپ اور قرابت والے جو کچھ کے چھوڑ جاتے ہیں اس میں ایک حصہ مردوں کو بھی ملتا ہے، وللنساء اور عورتوں کو بھی ملے گا، نصیب مما ترک الوالدان جو کچھ کے ماں باپ والاقربون اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، ومما قل منہ او کثر تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا ہے ایک حصہ، اور اس کی تفصیلات آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں پوری وراثت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ لڑکے کو کتنا ملتا ہے، لڑکی کو کتنا ملتا ہے، بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے، ماں باپ کو وراثت میں بیٹے کے انتقال پر کتنا ملتا ہے، بیوی کو کتنا ملتا ہے شوہر کے مرنے پر، اور بیوی کے مرنے پر شوہر کو کتنا ملتا ہے، پوترے کو کیا ہے، فلاں کو کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر امت محمدیہ کو یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کی جو کتاب ہدایت ہے، اس نے جہاں جنت کی رہنمائی کی ہے اور دوزخ کے سے ڈرایا ہے، اور جہاں اس نے ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی ہے، وہیں اس کتاب نے حقوق العباد اور ہماری معاشرتی زندگی اور ہمارے معاملات سارے معاملے میں قرآن مجید نے رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ اور ہم ان آیات کو کوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے بتلاتے جا رہے ہیں کہ کون سی آیتیں ہیں جن میں حقوق العباد کی تشریح کی گئی ہے اور خدمت خلق اور کے سلسلے میں آگاہ کیا ہے، اور کمزور طبقات کہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو تلقین کی گئی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں غور کیجیے۔ اب تک جو ہم نے بتایا تھا للرجال وراثت کے سلسلے میں، اس میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 تھی، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر وہ جو رشتہ داروں میں سے کچھ غریب لوگ آ جاتے ہیں اور تب دیکھتے رہتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس میں کچھ یتیم لوگ بھی آ جاتے ہیں، مسکین بھی آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کو محروم کر کے لوٹانا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، دیکھیے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار، اور والیتامى اور یتیم حاضر ہوں، والمساکین اور محتاج ہوں، فارزقوہم منہ، اس وراثت کے مال میں سے کچھ ان کو بھی کھلا دیا کرو، ان کو بھی کچھ دے دلایا کرو، اور ان کو ایسے جو لوگ وراثت کی تقسیم کے موقع پر جو لوگ آ جایا کرتے ہیں، رشتہ دار آ جایا کرتے ہیں، دور کی رشتہ داری ہوتی ہے وہ لوگ آیا کرتے ہیں، یا قریب کے ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں ہوتے وہ بھی آ جایا کرتے ہیں، کچھ یتیم اور مسکین بھی آ جایا کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کچھ امیدیں وابستہ رہتی ہیں، تم ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ مت کرو، جھڑکی دے کر ایسے الفاظ مت استعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ فارزقوہم منہ، ان کو کچھ دے دلایا کرو، اگرچہ کہ فرض نہیں ہے کہ ان کو وراثت کا کوئی حصہ ملے گا، لیکن نفلاً آپ ان کو ایسا رویہ اختیار کرو کہ کچھ ان کو دے دلایا کرو، کچھ تھوڑی سی چیزیں دے دیا کرو، اور وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ معروف بات کرو، معقول بات کرو، جھڑکی دینا، ڈانٹنا اور ڈپٹنا، گھر سے بے گھر کر دینا اور ہانک دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھلی بات کرو، ہنس کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بشاشت کے ساتھ بشاش ہو کر کچھ کھلاؤ، ان کی مہمان نوازی کرو، پھر اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سب کو بتائے ہیں، اور یہ بھی بات بتائی ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی ہے، ضعیف اولاد ہے، جن کے بارے میں خوف ہو کہ ان کے بعد ان کا حق مارا جائے گا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی ہین حیات ایسی تدبیریں اختیار کریں جن سے ان کا حق آگے چل کر مارا نہ جائے، اور پھر اللہ سے ڈر کر یہ معاملہ کیے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر کر یہ معاملہ کریں، اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ایسے موقع پر درست بات، سیدھی بات اور معقول بات کہیں۔
جیسے کہ پچھلی آیات میں یتیموں کے سلسلے میں بات بتائی جا رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ بریانی نہیں کھا رہے ہیں، کسی یتیم کے مال کو میں سے لے کر ظلماً اس کا مال جو کھایا جا رہا ہے، وہ کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بریانی کھا رہا ہوں، میں مٹن کھا رہا ہوں، میں چکن کھا رہا ہوں، میں روٹی کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں آگ ہے، وہ اپنے منہ میں آگ ڈال رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آگ میں ہی داخل ہوں گے، آگ کھا رہے ہیں تو آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سب کو بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم ان حقائق کو سمجھیں کہ جو کچھ کے اس دنیا کے اندر صنف غریب لوگ ہوں، نادار لوگ ہوں، پریشان حال لوگ ہوں، مسکین ہو اور محتاج ہوں، اور ٹوٹے دل لوگ ہوں، کمزور ہوں، ایسے طبقات کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رویہ انسانیت کا رویہ اختیار کریں۔ قرآن مجید اس کی جانب بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اور پھر میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ وراثت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ایک طویل آیت یہ موجود ہے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہم السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے پورے احکام بیان کیے ہیں۔ آپ ان احکامات، یہ احکام چونکہ وراثت کے معاملات سے متعلق ہیں، اور یوں تفسیر کے ذریعے سے اگر ہم آپ کو یہاں سمجھائیں تو ظاہر ہے کہ آپ ان حقائق کو نہ سمجھ سکیں۔ جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے، اجمالی طور پر مجھے چند باتیں اس سلسلے میں یہ بیان کرنی ہے کہ وراثت کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل جیسے تجارت کرتے ہیں تو یہ فرض ہے کہ ہم تجارت سے کرنے سے پہلے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تجارت کیسے کرنا چاہیے، اس کے اصول جاننا ضروری ہے۔ نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے نکاح سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح وراثت کے سلسلے میں بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج وراثت کے سلسلے میں بہت سی دنیا کی 90% آبادی وراثت کے ان علوم سے ناواقف ہے اور محروم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی جو اس دنیا سے جانے کے قریب ہو، اس کو تو ضروری ہے کہ وہ وراثت کے سلسلے میں اپنے مال کا جو وارث بنایا ہے، بڑی محنتوں سے جو مال کمایا ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ کر چلا نہ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد لڑتی پھرے اور وہی اس کا مال اس کے گھر کے خاندان کے بکھرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وراثت کے احکامات کو سمجھیں۔ لڑکی کا کیا حق ہے، لڑکے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اور وراثت کے کون کون مالک ہوتے ہیں، کون کون وارث ہوتے ہیں، وصیت کا کیا درجہ ہے، وصیت کس قدر کی جا سکتی ہے، ان تمام مسائل کو سمجھیں۔ اس سلسلے میں میرے فرزند مفتی عبد المہیمن اظہر القاسمی نے ایک کتاب لکھی ہے، وراثت کی تقسیم کیسے کریں۔ آپ اس کتاب کو مکتبہ سبیل الفلاح سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جہاں سے بھی، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے تفاصیل کے کن کن صورتوں میں کن کن کو کیا ملتا ہے، اور کون کون وارث ہے، کون وارث نہیں ہے، اور ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں پوری مثالوں کے ساتھ 160 مثالوں کے ساتھ اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اور وراثت کے سلسلے میں ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ اور وراثت کا معاملہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں چوکنا اور باخبر رہنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وراثت کے سلسلے میں بڑی غفلتیں برتی جاتی ہیں، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے لیکن جو معاملات ہیں حقوق العباد ہیں، اس کے سلسلے میں اس قدر غلط خامیاں ہیں کہ بہن کا حق مار رہا ہے، جبکہ باپ کا انتقال ہوا اور بہن موجود ہے، اور
بیٹی اور بیٹے دونوں کو حق ملتا ہے، جتنا لڑکی کو ملتا ہے اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی اس لیے اس کا کوئی حق نہیں بنتا، ڈانٹ کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے کہ تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیری تو شادی کر دی گئی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حق مارے جانے والی ہیں۔ بہن کے حق مارے جانے کا رواج ہندوستان کے عوام میں بہت زیادہ عام ہے۔ اس سلسلے میں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد جس طرح انہوں نے اپنا حق لیا ہے اپنی بہن کا حق بھی برابر دیں۔ اگر وہ دنیا میں نہیں دیں گے کہ تو کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے حضور اپنی عبادتیں دینی پڑیں گی، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اپنی نیکیاں نہیں ہیں تو اپنی بہن کے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھانا ہوگا۔ اسی لیے جتنے بھی حقوق ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، اگر 2 بیویاں ہیں تو ان کی وراثت میں ان کا کیا حق ملتا ہے، بچے کا کیا حق ہے، بچی کا کیا حق ہے، علماء کرام سے پوچھ پاچھ کر اور اس سلسلے میں فتاویٰ لے کر اپنی زندگی ہی میں اس سلسلے میں یکسوئی کر لیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اس سلسلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو اور حقوق کے ضائع ہونے کا وہاں پر امکان ہو، اور اس کا بوجھ، اس گناہ کا بوجھ کہیں ہمارے کاندھے پر نہ رہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے، نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو صحیح معنی میں استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب محمد۔ آج ہالیڈے ہے مگر پھر بھی ببلو صبح سے بور ہو رہا ہے، باہر کھیلنے نہیں جا سکا، اسی لیے زوروں سے بارش جو ہو رہی ہے صبح سے، اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امی یہاں کچن میں کام کر رہی ہیں اور ابو ابھی مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ابو امی سے کہتے ہیں، سنیے، میں مسجد جا رہا ہوں، عصر کے بعد مسجد میں ایک لیکچر بھی ہے، وہ اٹینڈ کر کے مغرب پڑھ کر آؤں گا۔ ابو اتنی بارش ہو رہی ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ ارے تو کیا ہوا ببلو، میں کار میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا اجر 27 ٹائمز زیادہ ہے۔ اور ہاں بیٹے، آپ جب 7 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ بھی میرے ساتھ روزانہ مسجد جایا کرو گے۔ نماز 7 سال کے بعد فرض ہے۔ ابھی تو آپ نماز سیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں ابو، سیکھ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے۔ ہاں بیٹے، ہمیں ہماری ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنی چاہیے۔ ڈور لاک کر لیجئے، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، آپ جائیے، میں لاک کر لوں گی۔ یہ کہہ کر امی بھول گئی ڈور لاک کرنا۔ پھر امی نے وضو کیا اور ببلو کو بھی وضو کروایا۔ امی نے نماز پڑھ کر ببلو کو بھی نماز پڑھائی۔ اتنے میں بارش رک گئی اور ببلو امی سے باہر جانے کی پرمیشن لینے لگا۔ امی امی، میں باہر دوست کے گھر جاؤں؟ نہیں بیٹے، بارش ابھی ابھی رکی ہے، آپ کہیں گر جائیں گے۔ پلیز امی پلیز، جانے دیجیے نا، میں نہیں گروں گا۔ نہیں بیٹے، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، امی کی بات سنتے ہیں۔ اچھا بیٹے، میں کچن میں کام کرنے جا رہی ہوں، آپ یہ کلرنگ کریے بک میں۔ یہ کہہ کر امی کچن میں مصروف ہو گئی، مگر ببلو کو تو باہر جانے کی پڑی تھی۔ ڈرائنگ میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ببلو کی نظر ڈور پر پڑی جو امی نے لاک نہیں کیا تھا۔ ببلو کو خیال آیا کہ امی تو ہمیشہ روکتے رہتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، دیکھو تو بارش رک بھی گئی ہے تو بھی باہر جانے سے منع کر رہے ہیں۔ میں چپکے سے چلا جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر ببلو چپکے سے باہر چلا گیا اور امی یہاں کچن میں مسالہ پیس رہی تھی۔ ببلو روڈ سے سنبھال کر چل رہا تھا کہ کہیں پھسل نہ جائے۔ بچتے بچاتے ایاز کے گھر پہنچا اور سوچا کہ امی تو منع کر رہے تھے، میں گر جاؤں گا سوچ کر، امی کو کیا معلوم اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اب جیسے ہی آگے بڑھا ببلو کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے گر پڑا۔ میں گر گیا۔ اتنے میں ایاز اور رویتا باہر آئے
तो देखा कि बबलू को जोर से मार लगा है। उन्होंने बबलू को अंदर बुलाया, जख्म को क्लीन करके बैंडेज लगा दिया और बबलू को पानी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्ता दीदी आज ही आएगा घर पर? नहीं बबलू, अम्मी और अब्बा छोटी को लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। बबलू अभी अभी तो बारिश रुकी है और इतनी सर्दी में आप क्यों आए? आंटी ने रोका होगा ना? रोका तो था दीदी, मैं चुपके से डोर खुला देकर आ गया। नहीं बबलू, माँ बाप की बात माननी चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए ही रोकते ठोकते हैं। हम छोटे हैं इसीलिए समझ नहीं पाते। अब देखो तो कैसी चोट लगी है आपको, और देखो राइट हैंड के फिंगर्स को मार लगा है। कुछ दिनों तक स्कूल में लिख भी नहीं पाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत अफसोस करने लगा। काश अम्मी की बात मान ली होती। बबलू क्लास का क्लेवर स्टूडेंट था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अब कुछ दिन तक नहीं लिख पाएगा। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ बाप ही हैं। माँ बाप की बात न मानने पर अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज और हमारा ही नुकसान। अयाज ये सब गौर से सुन रहा था। रुजता दीदी उसे कई बार कुरान की बातें और हदीस सुनाती रहती जो वो पढ़ती। अयाज ने माँ बाप के बारे में हदीस जाननी चाहिए और रुजता से पूछा, रिश्ता दीदी आपको कोई स्टोरी मालूम हो तो बताइए ना माँ बाप के बारे में। हाँ, मैंने कल ही पढ़ा था, बताती हूँ। ये स्टोरी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने सिखाया था, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारी जान जाए। एक वक्त जब वो सफर पे जा रहे थे, उनकी माँ ने कुछ अशर्फियाँ उनकी ड्रेस में सी दी थी ताकि वो गुम न हो, ताकि कोई चोरी न करे। जब वो सफर में निकलते हैं तो उन्हें डाकू का ग्रुप मिलता है। डाकू उनकी पूरी जांच करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? ये सुनकर वो कहते हैं कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं जो मेरी ड्रेस में मेरी माँ ने सी दी हैं। इस पर डाकू कहते हैं कि अगर तुम न बताते तो हमें कभी मालूम न होता कि तुम्हारे पास अशर्फियाँ हैं। डाकू कहते हैं कि तुम हमसे झूठ भी बोल सकते थे, तुमने सच क्यों कहा? इस पर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना किया था। इस छोटे बच्चे की बात पर डाकू बहुत शर्मिंदा होते हैं, उस बच्चे को छोड़ देते हैं और उनकी अशर्फियाँ भी, और वो डाकू भी चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। देखा किस तरह माँ की बात सुनने पर अब्दुल कादिर जिलानी डाकू से भी बच गए। उनकी अशर्फियाँ भी चोरी नहीं हुई और डाकू ने चोरी भी छोड़ दी। माशाल्लाह दीदी, अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं भी इंशाल्लाह हमेशा सच बोलूँगा और अपने अम्मी अब्बू की बात हमेशा सुनूंगा। हाँ, एक और किस्सा सुनाती हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से सोचे कि न कोई मुजाहिद, न कोई वली, न कोई बड़ा नेक आदमी, बल्कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखने गए। वो आम कसाईयों की तरह थैले में गोश्त डाले शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ आ सकते हैं। उसने नहीं पहचाना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने घर गया, रोटी बनाई, सालन तैयार किया, उसे प्लेट में रखा। घर में एक औरत बेड पर लेटी पड़ी थी, बहुत कमजोर। कसाई उसे उठाकर निवाले बना बना कर खिलाता रहा, यहाँ तक कि उसने सर हिलाकर बस करने को कहा। फिर उसने उसे बुढ़िया का मुंह साफ किया, पानी दिया। ये सब करने पर वो बुढ़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है? उसने कहा कि ये मेरी अम्मी हैं। मैं रोज सुबह इनके सारे काम करके जाता हूँ और शाम को आकर
پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے کام کرتا ہوں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی۔ قصائی نے کہا یہ میری امی بڑھاپے میں کچھ بھی بولتی رہتی ہیں، ان کی جب بھی خدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ بھلا میں کدھر اور موسیٰ علیہ السلام کدھر؟ سمجھے آپ لوگ؟ یہ ہے ماں جس کی دعا نے ایک قصائی کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ رشتہ دیدی، مجھے بھی جنت میں جانا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب سن کر ببلو پر بہت اثر ہوا۔ بڑی اداسی سے رشدہ سے بولا، دیدی اب اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے اور امی بھی، میں کیا کروں؟ ببلو امی سے معافی مانگ لو اور آگے سے ان کی بات ہمیشہ ماننا، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گی، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک رشدہ کو یاد آیا کہ ببلو کے امی اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے ببلو سے کہا، ببلو آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ یہاں ہو۔ اتنے میں ہی بیل ہوئی۔ رشدہ نے دیکھا تو وہ ببلو کی امی تھیں۔ وہ ببلو کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی۔ رشدہ نے سلام کیا اور انہیں اندر بلایا۔ امی ببلو کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور یہ ماں کیسا لگا؟ امی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بنا بتائے یہاں چلا آیا، راستے میں پھسل کر گر گیا اور یہ مار لگا۔ اب سے میں آپ کی بات ہمیشہ مانوں گا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ میں نے تمہیں معاف کیا ببلو، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں۔ تو دیدی اب اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں ببلو، اللہ بھی ناراض نہیں ہوں گے، امی نے جو معاف کر دیا۔ آنٹی میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ببلو یہاں آئے ہیں، میں انہیں اسٹوری سنانے میں آپ کو کال کرنا بھول گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ببلو کو، جزاک اللہ۔ ببلو بہت خوش تھا کہ امی نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ والدین کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک پویم سناتا ہوں جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گی۔ اوہ ضرور بیٹا۔ 1 2 اسٹارٹ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے۔ والدین کی بہترین سرمایہ کاری۔ اللہ تعالی نے اولاد ہی نہیں دی، والدین پر بچوں کے حقوق بھی عائد کیے ہیں۔ اولاد کا پہلا حق، بچے کا عمدہ ترین نام رکھا جائے۔ یاد رکھیے، نام کے بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط سے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اولاد کا دوسرا حق، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی رہتا ہے۔ اولاد کا تیسرا حق، ان کی اسلامی و اخلاقی تربیت کی جائے اور اس بارے میں اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ اولاد کا چوتھا حق، حسب استطاعت ان کی ضروریات اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے۔ اولاد کا پانچواں حق، بچوں کے درمیان تمام معاملات میں عدل و انصاف کیا جائے۔ اولاد کا چھٹا حق، ان کے ساتھ شفقت، محبت
اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اولاد کا 7واں حق بچوں کے لیے اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا اہتمام کیا جائے۔ اولاد کا 8واں حق بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے۔ اولاد کا 9واں حق جوان ہونے پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، بچے کی تعلیم و تربیت ہی وہ بہترین سرمایہ کاری ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں کر سکتا ہے۔ اچھی تربیت والی اولاد زندگی میں سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے تو موت کے بعد صدقہ جاریہ۔ محمد